بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے کہ جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کے آل و اصحاب پر۔ میم ٹی وی کی وقت سحر ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کا میزبان شاہ رخ فیروز قادری حاضر خدمت ہے۔ آج 17 رمضان المبارک ہے۔ کینیڈا میں ہمارے مسلمان کمیونٹی کے لوگ کینیڈا میں 17 رمضان المبارک کی 17ویں سحری کر رہے ہیں، اور آج کی اس نشست کا عنوان ہے غزوہ بدر۔ غزوہ بدر وہ عظیم معرکہ کہ جس میں حق و باطل کی ایک ایسی جنگ ہوئی کہ جس میں مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرخروئی نصیب فرمائی، اور مسلمان اس جنگ کو جیتے۔ کیا احوال تھے غزوہ بدر کے، اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ممتاز عالم دین حضرت علامہ مولانا حافظ محمد محسن رضا قادری دامت برکاتہم العالیہ۔ آپ مدرس ہیں مدرسہ انوار القرآن قادریہ رضویہ کے، اور آج ہمارے ساتھ یہاں اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت غزوہ بدر کے عنوان سے آج کی گفتگو ہے۔ کیا جنگ بدر اسلام کی پہلی جنگ ہے یا اس سے پہلے بھی کوئی جنگ ہوئی؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ آپ نے سوال کیا کہ غزوہ بدر یہ اسلام کی پہلی جنگ ہے۔ دیکھیں، غزوہ کس کو کہتے ہیں؟ غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں کہ جس میں خود بنفس نفیس رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود شریک ہو، اور اسی کے مقابلے میں ایک آتا ہے سریجہ۔ وہ یہ ہوتا ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود شریک نہیں ہوئے ہوں، لیکن آپ نے جو جنگ کے جتنے بھی جو لشکر بنتا ہے اس کو آپ نے خود تیار کیا ہو۔ غزوہ بدر باقاعدگی سے جو ہے ایک جو جس کو کہتے ہیں جنگ ہے، وہ تو پہلی جنگ یہی ہے، لیکن اس سے قبل بھی غزوات ہوئے ہیں، جیسے غزوہ بوات ہے، غزوہ ابوا ہے، اسی طریقے سے ذوالعشیرہ کے مقام پہ جو غزوہ ہوا، لیکن اس میں باقاعدگی سے کوئی جنگ چھڑی نہیں تھی۔ اسی طریقے سے غزوہ بدر اولا بھی کہا جاتا ہے ایک کو، ٹھیک؟ جی ہاں، وہاں پر ایک شخص تھا جس نے مدینہ منورہ کے اونٹوں کو ہانک کر لے کر چلے گیا تھا، تو اس کو سزا دینے کی وجہ سے یہ غزوہ ہوا تھا۔ لیکن باقاعدہ میں نے آپ کو جس طرح بتایا کہ اس کے اندر کوئی جنگیں نہیں چھڑی تھی مد مقابل کی، تو اس وجہ سے اس کو جو ہے تاریخ کے اندر اس کو اتنی اہمیت نہیں دی گئی، اتنا اس کو اوپر نہیں لے کر آیا گیا۔ ہاں، باقاعدگی سے ایک جو جنگ ہوئی تھی وہ غزوہ بدر ہوئی تھی، جس کو ہم جنگ بدر سے جو ہے موسوم کرتے ہیں۔ تو ناظرین محترم، جنگ بدر کے حوالے سے گفتگو کا آغاز کیا گیا ہے کہ جنگ بدر کے کیا معاملات تھے۔ حضرت زمینی حقائق کیا تھے؟ غزوہ بدر کیوں پیش آیا؟ غزوہ بدر کا جو پس منظر ہے وہ دو وجوہات تھی۔ ایک تو عمر بن حضرمی جو شخص تھا اس کا قتل ہو گیا تھا، اور دوسرا ابو سفیان حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے والد محترم جو ابھی اسلام لے کر نہیں آئے تھے، وہ قریش کا جو سارا جو لشکر کا جو جتنا بھی تجارت کا سامان تھا شام سے لے کر جو ہے مکے کی طرف روانہ ہو رہے تھے۔ تو مسلمانوں کا مقصد صرف اور صرف جو ہے کافرے کو روکنا تھا، ٹھیک ہے؟ قافلے کے ساتھ کسی قسم کی کوئی مطلب لڑائی جھگڑے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، کیونکہ جب کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو جب ہجرت کرنے پہ جو مجبور کیا، تو پھر آپ کے لیے مکے کے جو راستے بند کر دیے گئے تھے۔ تو پھر مدینہ کے اندر جو ہے اصحاب نے کہہ دیا تھا کہ اب جو ہے قریش کے لیے بھی ہم راستے کو روکیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اب جب خبر ہوئی کہ بھائی قریش کا، اس کے اندر بڑے بڑے قریش کے جو کفار تھے، ابو جہل تھا، عتبہ بن ربیعہ تھا، شیبہ بن ربیعہ تھا، ان کے بڑے بڑے انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی انہوں نے اس کے تجارت کے جو قافلے کے اندر، یعنی بہت بڑا جو ہے جو سامان آ رہا تھا تجارت کا، جو ابو سفیان کی جو ہے سربراہی کے اندر آ رہا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب خبر دی، صحابہ نے یا رسول اللہ اس طریقے سے کا جو ہے معاملہ ہے، تو محبوب علیہ السلام نے کہا کہ پھر کیا کرنا چاہیے؟ تو کہا کہ قافلے کو تو ہے تعاقب کر لیا جاتا ہے۔ لوٹنے کا کوئی مقصد نہیں تھا، نہ ان سے کوئی جنگ کا مقصد تھا، صرف اور صرف قافلے کو روکنے کا مقصد ہے۔ جی، قافلے کو روکنے کا مقصد تھا۔ تو اب ہوا یوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، کیونکہ جنگ کا کوئی ارادہ تھا ہی نہیں، تو محبوب علیہ السلام فرمایا کہ جو اس وقت ابھی تیار ہے وہ چلتے ہیں۔ تو انصار صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہمیں اجازت دیجئے، مدینے کے بالائی حصے میں ہمارے اونٹ موجود ہیں تو ہم ان کو لے کر آ جاتے ہیں اپنے ساتھ۔ تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارا جنگ کا کوئی ارادہ نہیں ہے، لہٰذا اس وقت جو ہے کرنٹ جس کے پاس موجود ہے سواری وہ ہمارے ساتھ چل لے۔
تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے تقریباً جو ہے انصار بھی تھے اور مہاجرین بھی تھے. تو تاریخ کی کتابوں میں تو تقریباً 308 کے الفاظ موجود ہیں کہ یہ اصحاب آپ کے ساتھ ہوئے. تو ہر ایک اونٹ پر جو ہے آپ تین جو ہے سوار اس کے اوپر انہوں نے سواری کی. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے کوئی جنگی سامان بھی نہیں تھا کہ کوئی جنگ کا تو ارادہ پہلے ہی نہیں تھا, بس قافلے کو روکنا تھا. نہ کوئی پہلا کوئی تجربہ ہو چکا تھا کہ کوئی جنگ لڑنی ہے, یہ مسلمانوں کا لازم بات ہے, ان کو بھی معلوم نہیں تھا کہ اس طریقے سے وہاں معاملات جو ہے بگڑ جائیں گے اور یہ جنگی صورت پیدا ہو جائے گی. تو اب محبوب علیہ السلام کے ساتھ جو ہے قافلہ چلتا ہے اور یہ 12 رمضان المبارک کو ہفتے کے دن جو ہے یہاں سے نکل پڑتا ہے. محبوب علیہ السلام نے جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہیں پر روکا, اور جو 2 اصحاب عشرہ مبشرہ میں سے ہیں حضرت طلحہ اور حضرت جو ہے دوسرے جو ہے حضرت سعید بن زید, ان کو اس قافلے کی خبر لینے کے لیے بھیجا تھا. تو محبوب علیہ السلام جب نکلے تو وہ پیچھے سے مدینے پہ آ گئے تھے, تو وہ بھی اس طریقے سے وہ جنگ بدر میں شریک ہونے سے رک گئے تھے. تو محبوب علیہ السلام جب یہاں سے نکلتے ہیں تو آپ بدر کے مقام پر جو ہے پہنچتے ہیں, کیونکہ واقعہ تو بہت طویل ہے, اس کو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ بدر کے مقام پہ رکے. بدر ایک کنویں کا نام ہے, ٹھیک ہے, اس کنویں کے پاس آپ رکتے ہیں اور پھر حضرت حباب جو ہے ان کو مشورہ دیتے ہیں, یا رسول اللہ یہ یہاں پر جو ہے ایک ہی میٹھے پانی کا کنواں ہے اور اس میں پانی جاری ساری ہی رہتا ہے, باقی جو کنویں ہیں وہ میٹھے پانی کے نہیں ہے, لہٰذا ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم میٹھے پانی کے کنویں پہ رک جاتے ہیں اور باقی جو کنویں ہیں نا ان کو بند کر دیتے ہیں. اب یہاں سے ابو سفیان کو خبر مل گئی کہ بھائی مسلمان ہمارے قافلے کا تعاقب کرتے ہوئے آ رہے ہیں, انہوں نے ہمارا قافلہ جو ہے مطلب ہمیں روک لینا ہے. تو انہوں نے ادھر سے ایک آدمی کو جو ہے مکے کی طرف روانہ کر دیا. اب اس نے وہاں جا کر کیا کیا, اس نے اپنے پہلے کپڑے پھاڑ لیے اور اپنی اونٹ کی جو ناک کاٹ دی اور چلاتے ہوئے مکے میں داخل ہوا, ہے بربادی, ہم لٹ گئے کہ محمد اور ان کے ساتھیوں نے ہمارے قافلے کو لوٹ لیا. ابو سفیان کا جو بڑا لشکر تھا قافلے کا وہ لوٹ گیا. اب جب یہ خبر لعین مردود ابو جہل کو ملی تو ابو جہل تو آگ بگولا ہو گیا, یار ان کی اتنی ہمت کہ ہمارے قافلے کو لوٹ لیا. پھر اس نے ایک مطلب ارجنٹ ایک میٹنگ بلائی اور مطلب سب کو جمع کیا, جس میں عتبہ تھا, ربیعہ تھا, سارے کے سارے, ابو البختری جتنے بھی تھے, امیہ بن خلف, سب اس میں موجود تھے. انہوں نے کہا اب ہم مسلمانوں سے بدلہ لیں گے. لہٰذا ان کا ہزاروں کا لشکر, جنگی سامان ان کے پاس, کھانے کے سارے جو ان کے پاس سامان تھے, سیر و تفریح کے سارے سامان, شرابیں انہوں نے اپنے ساتھ رکھی, اس طریقے سے اپنے ساتھ عورتوں کو لیا اور یہ لوگ یہاں سے نکل پڑے. اب محبوب علیہ السلام کو بھی یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خبر کر دی کہ بھائی جنگ جو ہے اب چھڑنے والی ہے, کیونکہ اب وہ جو ہے یہاں پر جو ہے جنگ کے ارادے سے نکل گئے تھے. اب محبوب علیہ السلام نے فرمایا آپ کیا کہتے ہیں, صحابہ سے مشورہ کیا, فرمایا یا رسول اللہ آپ جو حکم فرمائیں. تو کہا آپ پیچھے نہیں ہٹیں گے, اب تو ہم یہیں پر آ گئے ہیں. تو لازم بات ہے جو قافلے کا مقصد تھا وہ تو ابو سفیان جو ہے سمندری راستے سے لے کر جو ہے وہ نکل گیا تھا وہاں پر مکے کی طرف. اب ہوا یہ کہ پھر وہاں سے اس نے اپنا بندہ کو بھیجا کہ جا کے خبر کر دو کہ بھئی ہمارا قافلہ جو ہے وہ بالکل حفاظت کے ساتھ جو ہے مکہ پہنچ چکا ہے, لہٰذا کوئی جنگ کرنے کا ارادہ نہیں رکھو, لوٹ کر آ جاؤ. کیونکہ مقصد صرف قافلے کو بچانا تھا, ہمارا جو سامان تھا وہ بچانا تھا, وہ تو سیف ہو گیا ہے, اب جنگ کس بات کی لڑی جائے. تو جب یہ خبر ابو جہل کو ملی تو ابو جہل تو غرور کے اندر تھا کہ بھئی ہم واپس کیوں جائیں, ہم تو اب اس مقام پہ جائیں گے, وہاں پر جو ہے ناچیں گے, گائیں گے, شرابیں پیئیں گے اور وہاں پر اپنی جو مطلب جو بھی ان کو لغویات کام کرنے وہ کریں گے, لیکن ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. لہٰذا وہ سارے کے سارے لے کر جو ہے اس مقام پہ پہنچ جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے ان کو بھیجا, کچھ صحابی کو بھیجا کہ جا کے خبر لے کر آؤ کہ وہاں پر کیا ہے, کیا کون لوگ ہیں. تو اتنے میں وہاں کا ایک بندہ ان کے ہاتھ لگ گیا, وہ پکڑ کے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے. فرمایا کہ کون ہو, تو فرمایا ہم جو ہے کفار مکہ کے ساتھ آئے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیں, آپ اللہ نے آپ کو ایسی ذہانت عطا فرمائی تھی. آپ نے فرمایا کہ تمہارے ساتھ کتنے لوگ ہیں, فرمایا یا رسول اللہ اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. تو حضور نے فرمایا کتنے اونٹ کاٹتے ہو روز کے, فرمایا اتنے اونٹ لگاتے. تو حضور نے اسی سے اندازہ لگایا کہ تمہارے ساتھ 1000 کا قافلہ موجود ہے. پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارے ساتھ اور کون کون آیا, تو اسے نام گنائے. ابو جہل ہمارے ساتھ ہے, عتبہ بن ربیعہ ہمارے ساتھ ہے, شیبہ بن ربیعہ ہمارے ساتھ ہے, ابو البختری ہمارے ساتھ ہے, امیہ بن خلف ہمارے ساتھ ہے. تو حضور نے فرمایا لگتا ہے مکہ کے لوگوں نے اپنے جگر کے پارے آج ہمارے پاس بھیج دیے ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مکے کے لوگوں نے اپنے جگر کے پارے ہمارے پاس بھیج دیے ہیں. گویا کہ گفتگو جاری ہے ناظرین محترم جنگ بدر کے حوالے سے. یہاں ہم ایک وقفے کی طرف جائیں گے اور بہت ہی ضروری گفتگو ہے جنگ بدر کے عنوان پر. ہر مسلمان کو معلومات ہونی چاہیے, تو اس گفتگو کو بہت غور سے سنیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. وقفے کے بعد دوبارہ اسی پر گفتگو جاری رہے گی.
वेलकम बैक नाज़रीन इकराम, मीम टीवी की वक्त सहर ट्रांसमिशन जारी है और जंग बदर गज़वा बदर के उन्वान पर आज की गुफ्तगू है। अल्लामा साहब ब्रेक से पहले इरशाद फरमा रहे थे कि किस तरह से जंग बदर के वाक़या रूनुमा हुआ, हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। जी अल्लामा साहब। जी, तो फिर महबूब अलैहि सलाम ने जब उनसे पूछा कि कौन कौन काफिले में शरीक है, तो फिर उन्हें नाम बताए, तो हुजूर ने फरमाया कि लगता है मक्के वालों ने अपने जिगर पारे आज हमारे पास भेज दिए, क्योंकि वो तो इस चीज से ला इल्म थे कि भाई आज हमारे साथ कुछ और ही होना है। वो तो गुरूर के नशे में आए थे ना कि आज तो हम मुसलमानों को जो है सफा हस्ती से मिटा देंगे और आज हम वहां पर जो है राज करेंगे और हम उनको सबक सिखाएंगे, लेकिन तकदीर ने कुछ और ही लिखा हुआ था। महबूब अलैहि सलाम ने जो है वहां पर मुसलमानों की सफ बंदी की। ठीक है, अब माहौल तो बन चुका था क्योंकि इधर से वो भी हटने को तैयार नहीं थे और मुसलमानों का जज्बा शहादत भी उरूज पर था। और ये आप अंदाजा लगा लें कि किस तरीके से अब महबूब अलैहि सलाम ने सब बंदी की। तो सब बंदी में हजरत सव्वाद जो है वो थोड़े आगे निकले। ये भी बड़ा इश्क रसूल का वाक़या, वो थोड़ा आगे निकले तो महबूब अलैहि सलाम के हाथ में छड़ी मुबारक थी, तो आपने उनके सीने पे यूं किया कि सव्वाद तुम लाइन में आ जाओ, सीधे हो जाओ। तो मैं या रसूलल्लाह मुझे छड़ी ने तकलीफ की तो लिहाजा मैं किसास चाहता हूँ। तो सहाबा ने कहा कि तू रसूलुल्लाह से किसास चाहता है, मतलब किसी से कि तू बदला चाहता है तुमसे? फरमाया हाँ। फरमाया ठीक है। हुजूर ने फरमाया इसको कुछ मत कहो, कहा कि तुम बदला ले लो। फरमाया या रसूलल्लाह जब आपने छड़ी लगाई तो उस वक्त मेरे जिस्म पे कपड़ा नहीं था, लिहाजा आप भी कपड़े हटाएं। तो महबूब अलैहि सलाम ने जो हज़रत उमर जलाल में आ गए, लेकिन आपने उनको खामोश करा दिया। फरमाया इसको लेने दो बदला। तो महबूब अलैहि सलाम ने अपना कपड़ा मुबारक हटाया तो उन्होंने क्या किया, हज़रत सव्वाद ने जाके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीना मुबारक अपने सिर मुबारक से मिला लिया और चूमने लग गए। फरमाया सवाद ही क्या करते हो? फरमाया या रसूलल्लाह मद्दे मुकाबिल जो है दुश्मन है, अब जिंदगी मौत का भरोसा नहीं है कि जंग में जाऊं वापिस ना हो, तो चाहा कि जंग में जाने से पहले हुजूर का सीना मुबारक को चूम लूं। तो ये सहाबी रसूल का जज्बा शहादत था। तो अब महबूब अलैहि सलाम ने जो सब बंदी की, उसके बाद सबको बताया कि भाई इस तरीके से ये जाना है, इस तरीके से ये जाना है। तो अब जंग का बाकायदा आगाज हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु के जो गुलाम थे, मिहजा नाम था उनका, ये सबसे पहले जो गज़वा बदर के अंदर शहीद हुए। इन्होंने ये यहां से निकलते हैं। जंग का पहले माहौल ऐसा होता था कि इधर से एक आता था, उधर से एक आता था, इस तरीके से जंगी होती थी। फिर उसके बाद यक बार की जो सारे के सारे हमला आवर हो जाया करते थे। तो हर इसी तरीके से कुछ यहां से आए, कुछ यहां से आए, वहां के कुफार मारे गए और यहाँ पर भी कुछ मुसलमानों की जो तकरीबन 14 के करीब जो है शहादतें हुई ग़ज़वा बदर के अंदर। तो अब जब यकबारगी इन्होंने हमला कर दिया तो अब सब के सब गुत्तम गुत्ती हो गए। तो अब महबूब अलैहि सलाम ने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा दिए और आप अब दुआ करने लग गए। इस ज़ारो कदार आप दुआ कर रहे हैं कि आपकी चादर मुबारक जो है आपके कंधे मुबारक से नीचे गिरी। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु चादर को उठाया और आपके कंधे मुबारक पर रखा। फरमाया या रसूलल्लाह बस इतना ही काफी है कि अल्लाह आपके हाथ जो आपके हाथ उठते हैं बारगाह खुदाबंदी में, अल्लाह को कभी जो है खाली नहीं लौटाता। लिहाजा अब क्या होता है, अब जंग जो बिल्कुल मार्के पे हुई, अब बिल्कुल गुत्तम गुत्ती हो गई है और मतलब चारों तरफ जो है इस तरीके से सामान बना है। महबूब अलैहि सलाम ने जब दुआ फरमाई तो अल्लाह तबारक व तआला ने किस तरह उनकी नुसरत और फतह दी मुसलमानों को कि फिर आता है कि 1000 फरिश्ते, फिर उसके बाद तस्कीन कल्ब के लिए और 3000 फरिश्ते, फिर उसके बाद 5000 फरिश्ते। अब इस जंग के अंदर सुराका बिन मालिक की शक्ल में शैतान भी आया हुआ था, क्योंकि सुराका बिन मालिक की शक्ल में शैतान आया हुआ था। उन्होंने मशवरा दिया था कि इस तरीके से जो है हमें जंग लड़नी है। उसने मतलब समझो लोगों को उकसाया था कि भाई अब पीछे नहीं हटना है, अब आए तो मुसलमानों के साथ बदला लेकर जाएंगे। जब इस्लाम नहीं लाए थे सुराका बिन मालिक, जब इस्लाम सुराका बिन मालिक तो इस्लाम ला चुके थे सुराका बिन मालिक की शक्ल में, क्योंकि सुराका बिन मालिक तो उसी वक्त इस्लाम लेकर आए थे जब महबूब अलैहि हिजरत करके जब जा रहे थे मदीना शरीफ, तो सुराका बिन मालिक ही आए थे पीछे ताकुब करते हुए। ठीक है, तो फिर उनका घोड़ा धसा तो उन्होंने मदद के लिए पुकारा, हुजूर ने पीछे मुड़ के देखा तो उनका घोड़ा निकलता है, फिर वो जाते, फिर घोड़ा धसा। तो फिर सुराका बिन मालिक को हुजूर ने फरमाया, सुराका वो क्या दिन होगा जब तेरे हाथों में सोने के कंगन होंगे। तो फरमाया या रसूलल्लाह मुझे अमान दीजिए कि जब इस्लाम फैल जाए, मक्के में आ जाए। तो उनको एक अमान दी गई थी कि भाई ये इस्लाम लेकर आ चुके थे। फिर फतह मक्का वाले दिन बाकायदगी से उन्होंने जो दिखाया और फिर महबूब इस्लाम ने जो फरमाया था कि तेरे हाथ में सोने के कंगन होंगे, और जब ईरान जो फतह हुआ तो सोने के कंगन लाए गए, तो फिर हजरत सुराका बिन मालिक को पहनाए गए। वैसे मर्द पे सोना हराम है, मसला याद रखिएगा, मर्द पे सोना हराम है, लेकिन महबूब इस्लाम साहिब शरीयत है। आप जिसको जो इख्तियार देते वो इख्तियार मिल जाएगा।
اس طریقے سے ریشم کا کپڑا پہننا مرد پہ حرام ہے، لیکن آپ نے خاص جو ہے عبد الرحمن بن عوف کو اجازت دی پہننے کے لیے، تو انہوں نے پہنا۔ تو آپ جس کو جو اجازت دیتے ہیں تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ اختیار دی، یہ اختیارات مصطفیٰ بھی آپ کو یہاں پہ بتانا چلوں کس طریقے سے اللہ نے آپ کو اختیار دیا۔ حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے محبوب علیہ السلام نے ان کے لیے سونے کو جائز قرار دے دیا اور ان کے لیے جو ریشم کو جائز قرار دے دیا۔ تو بہر کیف تو یہ سراقہ بن مالک کی شکل میں جو ہے یہاں پر شیطان آیا تھا۔ اب شیطان تو لازمی بات ہے اس نے دیکھ لیا آسمان سے اترتے ہوئے فرشتوں کو کہ کس طریقے سے جو ہے 1000 فرشتے، 3000 فرشتے، 5000 فرشتے مسلمان کی نصرت کے لیے آ رہے ہیں، اور کفار کہتے ہیں ہمیں معلوم نہیں ہے کہ کہاں سے تلوار آ رہی ہے، قدوم حیزوم کی آواز آ رہی ہے، جبریل علیہ السلام اپنے گھوڑے کو آگے بڑھاتے ہوئے، اور مسلمان ابھی سے تلوار اٹھاتا کفار کی گردن کٹ جاتی، کیوں؟ کیونکہ فرشتے کاٹ رہے ہوتے۔ اب جب انہوں نے یہ لشکر دیکھا سراقہ بن مالک کی شکل میں جو شیطان ہے، وہ تو وہاں سے بھاگ گیا، اس نے تو ساری حقیقت دیکھ لی۔ اب جب دیکھا کہ بھائی کفار جو بری طریقے سے مر رہے کٹ رہے، اب وہ بھی بھاگے، پیچھے پہ ہوں۔ اب سب بھاگے تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جو خبر لے کر آئے گا ابو جہل کی؟ فرمایا یا رسول اللہ ہم نے دیکھا اس کو معاذ و معوذ 2 بھائی ہیں، انہوں نے اس کو جو ہے مارا ہے، چھوٹے بچے ہیں، عشق رسول ہے۔ پوچھتے ہیں بچوں سے بتاؤ کہاں ہے وہ ابو جہل جو ہمارے محبوب کو گالیاں دیتا ہے، آج اس کو ہم چھوڑیں گے نہیں۔ بچوں کا عشق رسول دیکھیں کہ کس طریقے سے ان کے عشق رسول ہے کہ ہمارے حضور کو جو ہے جو جن کے اوپر گستاخیاں کرتا ہے اس کو ہم چھوڑیں گے نہیں۔ حضرت معاذ معاوی پہنچ گئے اس کو مارنے کے لیے، اس کو ٹھیک ٹھاک اس کو مارا۔ اب جب وہ مرنے کی حالت میں تھا تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، بڑے جن صحابی رسول ہیں جن کو جو معلم الامہ کہا گیا ہے، جب ابو جہل مر رہا تھا اس کے پاس میں سینے پہ چڑھ گیا، اس وقت بھی اس بدبخت کا غرور تکبر دیکھیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہائے افسوس کہ میں کسان کے ہاتھ مروں گا، میں ہائے کسان کے ہاتھوں مروں گا، اتنا غرور تکبر اس کا۔ پھر اس کے جو ہے اس کی گردن کو کاٹا گیا، اور پھر محمود علیہ السلام کو بتایا گیا یا رسول اللہ ابو جہل کو بھی جو ہے ختم کر دیا گیا ہے۔ تو محمود علیہ السلام آئے اور پھر آپ نے جو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم پڑھا، اس کے بعد فرمایا یہ میری امت کا فرعون تھا، جی یہ میری امت کا فرعون تھا۔ سب سے زیادہ تکلیف تو اس نے دی تھی نا، کیونکہ کفار مکے میں جو ہجرت کرنے پہ مجبوری بھی سمجھو، جب پس منظر دیکھے تو ابو جہل ہی تھا، سردار یہی تھا، بڑے بڑے کفار اس میں مارے گئے، عتبہ بن ربیعہ مارا گیا، امیہ بن خلف مارا گیا۔ پھر اس کے بعد محمود علیہ السلام نے تمام جو کفار کے جو رئیس تھے ان سبوں کی لاشوں کو جمع کیا اور ایک کنویں میں پھینک دیا، اور پھر اس کنویں میں پھینکنے کے بعد آپ نے ان سے کلام کیا، میں آپ بتاؤ آج کس کو جو فتح ملی ہے؟ اور اللہ نے اپنے محبوب کی لاج رکھی۔ تو ساتھ میں سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہیں، فرمایا یا رسول اللہ مردوں سے کلام کرتے ہیں؟ فرمایا یہ تم سے زیادہ میرے کلام کو سنتے ہیں۔ اچھا جی، تو اسی آیت سے اسی حدیث سے پتہ چلا کہ سماع موتہ کا جو مسئلہ ہے کہ مردے نہیں سنتے، کچھ لوگ عقیدہ یہ کہ مرنے کے بعد کوئی نہیں سنتا، ٹھیک ہے، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کفار کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ تم سے زیادہ سن رہے ہیں، اپنی بے بسی کو دیکھ رہے ہیں نا کہ اللہ نے کس کو نصرت فتح دی، کس غرور کے اندر یہ لوگ نکلے تھے مکے سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے غرور کو مٹی میں ملا دیا، اور کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو پسی کی طرف کر دیا اور وہ واصل جہنم ہو گئے۔ تو یہ پورا پس منظر تھا غزوہ بدر کا جو میں نے آپ کو بتایا۔ بیچ میں اور بھی بہت سارے واقعات تھے، کس طریقے سے وہ عشق کے واقعات ہیں، صحابہ کرام رضوان جو ہے جاتے ہیں، اور فرمایا انہوں نے کبھی جنگ لڑی نہیں اور کبھی کوئی ساز و سامان بھی نہیں، لیکن عشق رسول کا جذبہ، جہاد کا جذبہ، فرمایا یا رسول اللہ آج اگر ہم کو حکم دیں گے کہ سمندر میں کود جائیں تو ہم اس سے بھی پیچھے نہ ہٹیں گے، ہم سمندر میں بھی کود جائیں گے۔ یہ نہیں کہا کہ ہمیں جنگ لڑنے نہیں آتی تو ہم کیوں لڑیں، ہم تو تعاقب کرنے آتے قافلے کا، جنگ کا تو کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میں حضور آپ نے فرمایا تو آپ جو فرمائیں گے ہم وہی کریں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، نبی کا حکم ہو تو ہم اتر جائیں سمندر میں، جہاں کو محو کر دیں نعرہ اللہ اکبر سے۔ اور ناظرین محترم، غزوہ بدر میں جو یہ گستاخ ابو جہل قتل کیا گیا، اس سے متعلق شاعر مشرق فرماتے ہیں کہ قسم کھائی ہے کہ مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے یہ محبوب باری کو۔ تو ناظرین محترم یہاں مختصر سا وقفہ لیں گے، غزوہ بدر کے حوالے سے گفتگو جاری ہے۔ میں آپ سے ایک دفعہ پھر کہوں گا کہ اس گفتگو کو بغور سنیں اور غزوہ بدر کے حوالے سے اپنے قلوب کو ٹھنڈا کریں۔ یہاں ہم جائیں گے ایک وقفے کی طرف۔ ویلکم بیک ناظرین کرام، میم ٹی وی کی وقت سحر ٹرانسمیشن جاری ہے۔ 17 رمضان المبارک وہ عظیم مارکہ پیش آیا کہ جسے غزوہ بدر کے عنوان سے جانا جاتا ہے۔ شاعر کہتے ہیں جانثاران بدر و احد پر درود، جانثاران بدر و احد پر درود، حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام۔ آئیے اسی گفتگو کی طرف چلتے ہیں۔ علامہ صاحب آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے، تو اس کی کیا وجہ تھی؟
دیکھیں جیسے میں نے شروع میں آپ سے کہا تھا کہ چند صحابہ تھے جو غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، جس میں سے 3 عشرہ مبشرہ ہیں، ایک حضرت عثمان غنی بھی ہیں۔ در حقیقت محبوب علیہ السلام کی جو بیٹی ہیں حضرت رقیہ، ان کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، تو آپ نے ان کی تیمارداری کے لیے ہی حضرت عثمان غنی کو وہاں روکا تھا۔ در حقیقت آپ محبوب علیہ السلام کا حکم یہ ہے کہ آپ رک جاؤ، تو یہی کافی ان کے لیے، ٹھیک ہے۔ اس لیے آپ اندازہ لگائیں کہ جب غزوہ بدر میں فتح مسلمانوں کو نصیب ہوئی، اس کے بعد جب مال غنیمت آیا تو وہ مال غنیمت بھی حضرت عثمان غنی کو ملا، اللہ، ٹھیک ہے۔ در حقیقت اس سے پتہ چلا کہ آپ جنگ میں تو شریک نہیں تھے، لیکن جنگ میں آپ کو حصہ ملا، کیونکہ حضور کی آپ وہاں پر فرما برداری کر رہے تھے نا، تو حضور کا ہی حکم تھا کہ آپ وہاں پر رکو گے۔ اسی طریقے سے جو میں نے آپ کو صحابی رسول کے نام بتایا، سعید بن زید تھے، ان کو بھی یہ حضور کے ہی حکم سے قافلے کے بارے میں معلومات کرنے گئے تھے، لیکن جب آپ واپسی لوٹے تو آپ نے دیکھا کہ حضور کا قافلہ نکل چکا ہے، تو آپ وہیں پر رک گئے۔ اسی طریقے سے وہ صحابی رسول جن کو حضور نے مدینے کا اس وقت والی بنایا تھا کہ تم لوگ یہیں پر رک جانا، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے تو ان سب کو مال غنیمت ملا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ حضور کے ہی فرمان سے وہ لوگ وہاں پر رکے تھے۔ اللہ اور اس کا رسول کا جو فرمان ہوگا وہی لازم بات ہے، اسی پہ عمل کرنا اس کے لیے لازم و ضروری ہوگا۔ اس لیے حضرت عثمان غنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم سے ہی وہیں پر رکے تھے۔ اور جب جنگ بدر جب ہو گئی اور مسلمانوں کو فتح ہو گئی، اور پھر اب آپ نے بندے کو بھیجا کہ جا کے مدینہ المنورہ میں لوگوں کو یہ خوشخبری سنا دو کہ اس طریقے سے فتح مل گئی ہے۔ تو جب وہ بندہ مدینہ میں پہنچا تو حضرت رقیہ کا انتقال ہو چکا تھا، اور حضرت عثمان غنی ان کو جو ہے جنت البقیع میں ان کی تدفین کر رہے تھے۔ تو یوں حضرت عثمان غنی جو ہے اگر جو ہے رسول اللہ کے ہی حکم سے جو ہے جنگ سے حضرت آپ نے جنگ بدر کی، غزوہ بدر کی آپ نے منظر کشی فرمائی، یہ بتائیے کہ مسلمانوں کو فتح کیسے ملی؟ دیکھیں سب سے پہلی تو مسلمانوں کو فتح اس لیے ملی کہ ان کو اللہ کی ذات پہ بڑا کامل بھروسہ تھا۔ حالانکہ میں نے آپ کو شروع میں کہا ان کے پاس نہ جنگی سامان تھا، بمشکل 3 گھوڑے تھے اور کچھ اونٹ ان کے ساتھ تھے، نہ تلواریں اتنی زیادہ تھیں، نہ ان کے بعد تیر اندازی، اور نہ کبھی ان کو کبھی پہلے تجربہ ہوا۔ لازم بات ہے ایک طرف 300 کا لشکر اور ایک طرف 1000 کا لشکر ہو، اور اتنی بڑی تعداد سامنے ہو، اور ان کے پاس سارے جنگی سامان ہو، ساری کی ساری چیزیں ان کے پاس موجود ہو، لیکن یہاں پر ان کا تقوی اللہ کی ذات سے کتنا بھروسہ، کامل بھروسہ تھا، اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے محبت جی، یہ عشق رسول نے ہی ان کو فتح دلائی ہے۔ حالانکہ کوئی جنگی ان کو طریقہ کار اتنا خاص آتا نہیں تھا کہ بھائی اس طریقے سے لڑنا ہے، اس طرح سے تعاقب کرنا ہے، لیکن انہوں نے اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھا، اور پھر انہوں نے دیکھا کہ محبوب علیہ السلام کس طریقے سے جو ہے دعا فرما رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، تو ان کو پکا یقین ہو چکا تھا کہ آج فتح ہم نے ہی ملنی ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جس کے لیے ہاتھ اٹھا دیں تو پھر اللہ ان ہاتھوں کو کبھی خالی ہاتھ نہیں چھوڑتا، ٹھیک ہے۔ تو ان کا پہلی بنیاد کامل بھروسہ اللہ کی ذات پر، اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں مر مٹنے کا جذبہ، یہی ان کو جنگ بدر کے اندر فتح دلانے کی سب سے اہم چیز تھی۔ وہ پیچھے نہیں ہٹے، اور یہی غزوہ بدر کے 300 صحابہ کا جو 308 صحابہ کا جو یہ محنت تھی، یہ فتح مکہ کے دن ہمیں نصیب ہوئی۔ اگر یہ صحابہ کرام علیہ رضوان اگر گھر سے نہیں نکلتے حضور کے ساتھ تو فتح مکہ بھی نہیں ہوتی۔ اگر پس منظر دیکھیں فتح مکہ جو اتنا بڑا 10,000 کا لشکر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ مکے کو فتح کرتا ہے، تو یہ کیسے فتح کر لیا؟ وہ 300 صحابہ کرام علیہ رضوان کا وہاں پر پیچھے محنت موجود ہے، بنیاد وہی تھی، اصل وہی تھی۔ اس لیے حضور نے فرمایا یا رب العالمین یہ تیرے جو بندے آئے ہیں آج اگر یہ شہید ہو گئے تو پھر روئے زمین پہ تیرے نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، تو لہٰذا مالک تو لاج رکھ لے۔ تو یہ سب سے بڑی بنیاد تھی۔ غزوہ بدر میں جو صحابہ کرام علیہ رضوان نکلے، یہی وجہ تھی کہ فتح مکہ ہم کو نصیب ہوئی۔ پس منظر یہی تھا، جتنی بھی آگئی غزوات ہوئی اس کی جو فتح ملی اسی وجہ سے ہم کو ملی کہ وہ اگر صحابہ کرام اگر نہیں نکلتے اپنے گھروں سے اور وہ اللہ کے بھروسے اور رسول اللہ کے عشق میں اگر نہ نکلتے تو پھر آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے غزوہ بدر کا ذکر کر رہے ہوتے، اور ممکن ہے ہمیں اسلام بھی قبول نہ ہوتا ہوں۔ لازم بات ہے وہ نکلے اور اسلام اسی طرح تو پھیلا، ورنہ تو اسلام محیط ہو جاتا ہے ایک جگہ پر۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ یا رب العالمین اگر یہ شہید ہو گئے تھے، یا رب العالمین اگر یہ ختم ہو گئے تو پھر اسلام ختم ہو جائے گا۔ اس لیے یہ تقوی تھا، ان کا بھروسہ تھا اللہ کی ذات پر، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو ان کا اندر عشق رسول تھا، انہی نے ان کو فتح دلائی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ علامہ صاحب یہ بات ہے کہ اصحاب بدر سے متعلق کہا جاتا ہے کہ اصحاب بدر کو دیگر اصحاب رسول پر افضلیت حاصل ہے، اس سے متعلق آپ کیا فرمائیں؟ جی بالکل، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ اسلام کی پہلی باقاعدگی سے جنگ تھی، اور پھر اللہ نے وعدہ فرما دیا وَقُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى،
اللہ نے سب کے ساتھ جو ہے بلائی کا ارادہ فرما دیا۔ خود بخاری شریف کی حدیث ہے، محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ غزوہ بدر سے اس قدر راضی ہو گیا، اب جو کچھ یہ عمل کرے اللہ ان سے راضی ہوگا۔ اور مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حرام کر دیا جہنم کی آگ کو غزوہ بدر کے لوگوں کے لیے۔ اندازہ لگائے اس بات سے، اس لیے اس کی اہمیت یوں بھی اندازہ لگائی جا سکتی تھی کہ جب بھی کوئی بڑا اہم فیصلہ لینا ہوتا تھا نا تو سب سے پہلے یہ کہتے ہیں دیکھو موجود ہیں بدری صحابہ۔ اچھا جی، سب سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ بدری صحابہ موجود ہیں اس مشورے کے اندر، یہ ان کی سینیورٹی کی بنیاد۔ جی آپ دیکھیں، اندازہ لگائیں کہ کوئی اہم فیصلہ لینا تو بدری صحابہ کی عدم موجودگی میں نہیں لیں گے، وہ بدری صحابہ موجود ہیں تو ہی جو ہے فیصلہ لیا جائے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے بھلائی کا ارادہ فرما دیا اور ان کو جنت کی بشارت دے دی، اور یہاں تک فرما دیا اب جو یہ عمل کریں گے اللہ ان سے راضی ہوں گے۔ اندازہ لگائیں اس قدر کہ ان کو وہ مقام و مرتبہ ملا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ناظرین محترم، غزوہ بدر کے حوالے سے آج کی گفتگو ہم نے سنی۔ حضرت غزوہ بدر کا کوئی ایسا پہلو کہ جو آپ کے ذہن میں ہو اور آپ ارشاد فرمانا چاہیں؟ ایک بات یہاں پر آپ نے یہ بتائی کہ غزوہ بدر میں کامل یقین اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر جو مسلمانوں کا تھا، اس کی وجہ سے جو ہے مسلمانوں بالکل دیکھیں، آپ دیکھیں مسلمانوں کو جو فتح ملتی ہے وہ تو جنگی معاملات ہیں، وہ تو اپنی جگہ پر ہیں، لیکن سب سے پہلے اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہونا چاہیے۔ اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہونا چاہیے۔ ان صحابہ کا اللہ کی ذات پہ بھروسہ تھا تو ہی ان کو فتح ملی، ورنہ اگر ایسے معاملات ہوتے، جنگی سامان بظاہر سب کچھ ہو، اب ان کے سامنے سب کچھ تھا، سب کی جنگی سامان تھا، لیکن اللہ کی ذات پہ بھروسہ کیا ہے، وہ تو ایمان بھی نہیں رکھتے تھے، تو اللہ نے کس طریقے سے ان کو غرق کر دیا۔ اس لیے اگر بندہ اگر کہیں نکلتا ہے تو سب سے پہلے اس کو اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہونا چاہیے۔ اللہ کی ذات پہ اگر معاملات کو چھوڑ دے، ٹھیک ہے، جتنے بھی اسباب وہ اختیار کرے، لیکن نظر اللہ کی ذات پر ہونی چاہیے تو ہی اس کے لیے کامیابی ہے۔ اگر اللہ کی ذات پہ بھروسہ نہ ہو، دنیا کے جہاں کے اسباب اختیار کر لے، اس کے لیے کامیابی نہیں ہو سکتی۔ یہ جنگ بدر کے صحابہ کے لیے، جنگ بدر کی جو صحابہ ہمارے لیے پیغام ہے ان کے لیے کہ بھائی تعداد کم ہو یہ نہیں دیکھا جاتا، اللہ کے ہاں تعداد کم ہو نہیں دیکھا جاتا، اللہ کی ذات پہ بھروسے کو دیکھا جاتا ہے، عشق رسول کو دیکھا جاتا ہے۔ اس لیے وہ 300 تھے جو 1000 پہ غالب آ گئے۔ اس لیے قرآن نے فرمایا اگر تم 100 ہو تو 200 پہ غالب، اگر تم 200 تو اتنے پہ غالب۔ وجہ یہ ہے کہ کامل بھروسہ ہونا چاہیے اللہ کی ذات پر۔ اگر بھروسہ نہ ہو تو تم ہزاروں کے لشکر میں ہو، تم کو 300 بھی جو ہے ڈھیر کر دیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو محترم ناظرین کرام، غزوہ بدر کے عنوان سے آج ہم نے گفتگو سنی اور ہم نے یہ جانا کہ اگر یقین محکم ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو ہر مقام پر ہر جگہ جو ہے سرخروئی عطا فرماتا ہے۔ اور غزوہ بدر کے عنوان کو جتنا ڈیپلی اس کو دیکھا جائے تو کئی پہلو اس سے نکلتے ہیں۔ اور پھر ایک چیز یہ بھی ہے کہ غزوہ بدر کے صحابہ جیسا ہی یقین محکم آج پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، منفیت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک، حرم کعبہ بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ میں بہت مشکور ہوں حضرت علامہ حافظ محمد محسن رضا قادری دامت برکاتہم العالیہ کا کہ وہ ہماری دعوت پر یہاں میم ٹی وی کے اسٹوڈیو میں تشریف لائے۔ اس کے ساتھ ہی کل کی وقت سحر ٹرانسمیشن میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنے میزبان شاہ رخ فیروز قادری کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دے رہا ہے